کچھ ایسے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ میں نے جہاں تک مجھے مواد مل پایا ہے 7 چیزوں کا میں نے احاطہ کیا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ تو یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق ہم لوگ بنیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے تجارت کے اندر جو ہے نرمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے جو بیچیں، خریدیں اور جب اپنے حق کا مطالبہ کرے تو نرمی اختیار کرے۔ محترم حضرات، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، تینوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ اچھا سا اچھا انسان بھی بدل جاتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کے معاملات بدل جاتے ہیں، اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو ان 3 معاملوں میں نرمی کا پہلو اختیار کرتا ہے۔ جب وہ خریدتا ہے تو نرمی اختیار کرے۔ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، جھگڑیلو انداز میں یا کسی سے جھگڑا کرتے ہوئے، گرچہ کہ جو ہے بائع سے جو بیچ رہا ہے اس سے غلطی ہوئی ہوگی، لیکن ایک سچے مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ نرمی اختیار کرے۔ اور اسی طریقے سے بائع نرمی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی بیچ رہا ہے اس کے اندر دھوکہ نہ کرے، خیانت نہ کرے، اس کے اندر جو ہے غیر شرعی حرکت نہ کرے۔ یہ جو ہے ایک بائع کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ اسی طریقے سے جب اپنا حق آپ طلب کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی سے قرض طلب کر رہے ہیں، قرض آپ کا حق مانگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں تو اس کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ سامنے والے کو دیکھیں، غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے تو اس کو جو بخش دیں، اس کو ٹائم دیں یا اس کو جو ہے معاف کر دیں۔ اس طریقے کا معاملہ اگر ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ان 3 لوگوں کے لیے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو پوائنٹ ہے جس سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہو سکتے ہیں وہ ہے ذمہ دار، جس کسی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو ذمہ دار بنایا ہے اس ذمہ داری کے ماتحت جو لوگ ہیں ان پر مشقت نہ ڈالے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری امت میں کسی پر بھی میری امت کی ذمہ داری دی جائے اور وہ اس ذمہ داری میں لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ تو بھی اس کو مشقت میں ڈال۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، کہ جس کسی کو تو ولی بنائے، امیر بنائے یا ذمہ دار بنائے میری امت کے معاملات میں تو اگر وہ نرمی اختیار کرے تو بھی اس پر جو ہے نرمی فرما، تو بھی ان پر رحم فرما۔ تو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ذمہ داری کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی جماعت کا ذمہ دار بنا دیا جائے وہی ذمہ دار ہے، یا پھر ذمہ داری کے نیچے کون کون آتے ہیں؟ ذمہ داری کے نیچے ماں باپ بھی آتے ہیں۔ ماں باپ یہ جو اپنے اولاد کے ولی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اور مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے، اولاد کو جب انسان مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، تربیت کے لیے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، تو یہ مشقت میں ڈالنے کا مطلب اس کا یہ نہیں ہے۔ مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں گویا آپ اپنی اولاد کو مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں ان کا صحیح راستے پر ان کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، تو تب آ کر آپ اپنی اولاد کو مشقت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور اس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ سے، اس دعا کے مستحق ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ان کو مشقت میں ڈال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ تو ماں باپ یہ جو اولاد کے ذمہ دار ہیں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کریں،
اگر آپ ذرہ برابر بھی کمی کر رہے ہیں تربیت کے اندر اولاد کے سلسلے میں تو یقین مانی آپ اپنی اولاد کو مشقت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم ائمہ مساجد ہیں، ہم بھی جو ہے یعنی کہ جو ہمارے ماتحت مصلی ہیں وہ ہمارے نیچے کے لوگ ہیں، ہم بھی ان کو جو ہے مشقت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، یا خطبہ ہیں جو بہت لمبے لمبے خطبے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جو عوام الناس ہیں، خاص کر یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے باہر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور خطیب صاحب جو ہے لمبا خطبہ جو ہے ایک دم لمبا کر رہے ہیں، تو اس سے کتنی تکلیف جو ہے لوگوں کو ہوتی ہے۔ کئی لوگ اس میں تو کمزور ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، تو یہی وجہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بھی اس کو والی بنایا جائے اس میں مشقت میں نہ ڈالے لوگوں کو۔ یہ امام جو حضرات ہیں، جو خطیب حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں بھی جو ہے نرمی اختیار کریں۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں اگر اس کے نیچے بیان کی جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے آپ اسکول کے ذمہ دار ہیں، کسی مدرسے کے ذمہ دار ہیں، مختلف قسم کے سب جو چیزیں آپ کے نیچے آتی ہیں، جن کے آپ امیر بڑے کہلاتے ہیں، تو ان چیزوں پر جو ہے مشقت نہ ڈالیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ جو ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو مشقت میں ڈال، اور جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرما۔ اور اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ عصر سے قبل 4 رکعت کا ادا کرنا سنت۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ادا فرمائی۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے حق میں اس آدمی کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو میاں بیوی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے حق میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب رات میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز ادا کرتا ہے، صرف اٹھتا ہے نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، یا وہ جب نماز ادا کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو وہ بندہ اس پر جو ہے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، مار کر کے اس کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے۔ یا پھر کوئی عورت نماز کے لیے رات میں اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، جب وہ نہیں اٹھتا ہے اس پر چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حق میں جو ہے دعا فرمائی ہے، ان دونوں کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ بہت اہم حدیثیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے 5ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے، اس کو یاد رکھے اور اس کی حفاظت کرے اور اس بات کو لوگوں تک پہنچائے، وہ شخص بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نیچے آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن مسعود حدیث کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو منور کر دے، یا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی زندگی میں خوشحالی بھر دے جو کیا کرتا ہے، میری بات کو سنتا ہے، میری بات کو سنتا ہے اور اس بات کی حفاظت کرتا ہے اور اس بات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس شخص کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشحالی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ خاص کر آج ہم علماء کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم چیزوں کے اندر آگے بڑھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ آگے رہ جاتے ہیں۔ میں ہر اس بھائی سے درخواست کروں گا جو الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو ہے طاقت رکھتا ہے، وہ جائے لوگوں کے اندر جو ہے ان ساری چیزوں کو پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، یا نہیں پہنچا سکتا کم از کم قلم کے ذریعے سے بھی جو ہے انسان اپنی جذبات کو سامنے رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 6ٹھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص صبح سویرے نماز فجر کی نماز کے بعد اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہم، اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کے صبح سویرے
جو بھی آدمی کام شروع کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم دعا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بڑے جتنے بھی لشکر بھیجا کرتے تھے وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرماتے ہیں۔ اور جو حدیث کے راوی ہیں صخر بن وداع، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تاجر تھے، وہ ہمیشہ جو ہے جب کبھی وہ تجارت شروع کرنا چاہتے تو فجر کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ تو وہ خود روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، اللہ کی نبی کی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بے انتہا مال عطا فرمایا اور وہ ان کی تجارت کامیاب رہتی تھی۔ تو یہ بہت اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ اور ایک جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کے موقع پر جو لوگ حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ تعالیٰ حج کے موقع پر جو لوگ حلق کرتے ہیں، حلق کرنے والوں پر رحم فرما۔ تو یہ 7 کچھ چیزیں مجھے جہاں تک مل سکا ہے مواد میں جمع کیا ہوں، تو یہ 7 جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں پر بھی جو ہے دعائیں کی ہیں۔ اور سب سے اہم چیز ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ جب کبھی کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی دعائیں حاصل کریں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسے معلوم کس کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول کر لے۔ جس سے بھی ملتے ہیں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھیے، بھائی اللہ دعا کیجئے ہمارے لیے، ہم یہ پریشانی میں فلاں ہیں۔ ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں یا دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی یا نہیں ہوتی یہ نہیں معلوم ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن جن کی دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کیا قبول کرنے کا، ان کی طرف ہم لوگ رجوع نہیں کرتے، ان اعمال کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جن مقامات پر دعائیں کی ہیں امت مسلمہ پر، ان اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ صرف ہم نہیں بلکہ ہمارے گھر والے، ہمارے دوست و احباب بھی جو ہے ان اعمال کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی جائز ضروریات کو پوری فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔